لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المسلمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلا. محترم و معزز سامعین، صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے.
خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ، اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں قسم اٹھا کر بے نیاز ہوتے ہوئے محتاج محض بندوں سے بات کر رہا ہے۔ محترم دوست و احباب، بھائیوں اور بہنوں، قسم اٹھائی جاتی ہے احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے۔ کیا معنی؟ حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور قسم اٹھائی جاتی ہے کسی بزرگ شے کے لیے۔ توجہ، کائنات میں سب سے بزرگ و برتر ذات خود ذات خداوند متعال ہے، لہذا شریعت میں قسم شرعی ذات خداوند متعال کی ہے۔ لیکن اگر خداوند متعال کے علاوہ بھی کوئی قسم اٹھانا چاہے تو کسی باعظمت شے کی قسم اٹھائے گا، یعنی قرآن مجید کی قسم، یعنی علم پاک کی قسم، یا قسم اٹھائی جاتی ہے کسی پیاری چیز کی۔ مثلا ایک فرزند ہے اور بندہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس مسئلے میں غلط بیانی کروں تو خدا مجھے اس نعمت سے محروم کر دے، تو معلوم ہوا قسم دو چیزوں کو اٹھائی جا سکتی ہے، یا بزرگ و برتر شے کی یا پیاری شے کی۔ خدا سے بزرگ و برتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب خدا جس چیز کی قسم اٹھائے گا وہ کسی نہ کسی عنوان سے خدا کو پیاری ضرور لگے گی۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سے متعلق کل گزارشات پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ خداوند متعال فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آج تفسیر مبین مذہب اہل بیت کی شرح آفاق تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر خدا کی نافرمانی کے دروازوں کو بند کر لیا کرو۔ توجہ، حدیث مبارک ہے اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر خدا کی نافرمانی کے دروازوں کو بند کر لیا کرو، کیونکہ قرآن مجید میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک طرف سے خدا کی نافرمانی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، دوسری طرف خدا کی اطاعت کی دعوت دی گئی ہے۔ جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جس کے قبضے قدرت میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، جو دینا چاہے تو اس کی عطا میں کوئی شے رکاوٹ نہ بن سکے، جو روک لے تو کوئی کسی کو عطا نہ کر سکے، اس خدا کا بندے پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کو بتائے کہ یہ وہ کام ہیں جن کاموں کو میں پسند نہیں کرتا، اگر تو یہ کام کرے گا تو ان میں تو میرا نافرمان بن جائے گا، اور یہ وہ کام ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، انہیں اگر تو کرے گا تو میرا فرما بردار بن جائے گا۔
یہ میرے پاس امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، قبلۃ العارفین، صالح المومنین، ابو الیتامى والمساکین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، امام الہدیٰ، بدر الدجا، کلمۃ التقویٰ، عروۃ الوثقیٰ، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کلام مبارک نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے۔ ترجمے کا شرف علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اعلی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ فرما چکے ہیں، تو اس کے صفحہ نمبر 351 سے حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ولایتی ماحول بنائیں تو میں ولایتی فرمان آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ سبحانہ لم یعز احدا بمثل ھذا القرآن۔ اے موالیان حیدر کرار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں کی۔ لم یعز احدا بمثل ھذا القرآن فإنہ حبل اللہ المتین وسببہ الامین۔ یہ اللہ تک رسائی کا مضبوط ذریعہ ہے، وسببہ الامین، اس کا امانت دار ذریعہ ہے، فیہ ربیع القلب، اس میں دلوں کی جلا ہے، وَيَنَابِيُّ الْعِلْمِ، اور اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ دلوں کی زندگی کسی اور شے میں نہیں ہے۔ موالیان حیدر کرار، علی حیدر کرار مشکل کشائی فرماتے ہوئے اپنے موالیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اگر تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، تو علی تمہاری مشکل کشائی فرماتا ہے، اور وہ مشکل کشائی یہ ہے کہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن تمہارے دلوں کو نورانی کر دے گا۔ عقدوں کو عقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن۔ توجہ، عقدوں کو عقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن۔ توجہ، عقدہ مشکل، جو مشکل کو آسان کر کے عقیدہ بنا ڈالے اسے قرآن کہتے ہیں۔ عقدوں کو عقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن، مومن کو بصیرت کی دعا دیتا ہے قرآن۔ عقدوں کو عقیدوں کی ردا دیتا ہے قرآن، مومن کو بصیرت کی دعا دیتا ہے قرآن۔ الفاظ کی ناموس بچانا ہو تو اکثر منکر سے معانی کو چھپا لیتا ہے قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، انتفعوا ببیان اللہ، اللہ کے بیان سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ واتعظوا بمواعظ اللہ،
اللہ کی واعظ و نصیحت سے عبرت حاصل کرو، نصیحت پکڑو۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ آذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّاتِ، اس نے واضح بیانات کے ذریعہ تمہارے تمام عذر دور کر دیے ہیں۔ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ، اور اس نے تم پر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمَكَارِهَهُ، اس نے اس قرآن مجید میں وہ اعمال بھی بیان کر دیے ہیں جو اسے پسند ہیں، اور وہ بھی بیان کر دیے ہیں جو ناپسند ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر خدا کی نافرمانی کے دروازوں کو بند کر لیا کرو۔ وَافْتَحُوا ابواب الطاعۃ بالتسمیہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی اطاعت کے دروازوں کو اپنے آپ پر کھول لیا کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بولے جھوٹ، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور گائے گانا، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کرے غیبہ، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر کہے میں اللہ شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور ادھر چلے شیطان کے راستے پر۔ اس بندے کی مثال ایسے ہے جو ادھر لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگوں مجھے شیر سے بچاؤ، ادھر دوڑ بھی شیر کی طرف رہا ہے۔ اگر شیر سے بچنا چاہتا ہے تو تو بھی اپنا رخ موڑ اور پھر لوگوں کو بلا۔ اسی طرح وَافْتَحُوا ابواب الطاعۃ بالتسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے آپ پر خدا کی اطاعت کے دروازوں کو کھول لیا کرو۔ آپ نے فرمایا ہر وہ کام بے نتیجہ رہتا ہے جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ توجہ، ہر وہ کام بے نتیجہ رہتا ہے جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو ذرا سوچئے کہ بسم اللہ پڑھ کر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر کوئی گانا گا سکتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر کسی برے کام کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا خود اسے اس طرف متوجہ کرے گا جس طرف اللہ رحمان الرحیم چاہتا ہے۔ اور کون جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کو۔ عظمت کے بیان میں اتنا کہنا کافی ہے کہ خداوند متعال نے اپنے قرآن مجید کو مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہدایت کا ایک ایسا شہر قرار دیا ہے جس میں 114 محلے ہیں۔ ہدایت کا ایسا شہر ہے قرآن مثال بلا تشبیہ کہ جس میں 114 محلے ہیں، اور ہر محلے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ لیکن خدا کو پھر یہ شہر بھی بغیر بسم اللہ کے آغاز تو کر دیا، لیکن بسم اللہ کو کم کرنا گوارا نہ کیا۔ مجھے معاف کیجئے، ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ کتنی ہستیوں کو مانتے ہو؟ تو ہم لوگ کہتے تھے 14 کو، وہ کہتے تھے نہیں، توجہ، وہ کہتے تھے نہیں، سوچ لو کتنی ہستیوں کو مانتے ہو؟ 14 کو۔ کتنی ہستیوں کو ماننے والے ہو؟ 14 کو۔ وہ فرماتے تھے نہیں، ہم 15 کو مانتے ہیں۔ توجہ،
ذرا سوچو، آج غور کرو، کتنی ہستیوں کو مانتے ہو؟ 14 کو۔ وہ کہتے تھے نہیں ہم 14 کو نہیں مانتے، ہم 15 کو مانتے ہیں۔ کہا 14 تو یہ معصوم ہستیاں ہیں، 15واں ان کا خدا ہے۔ واضح ہوئی کچھ بات؟ تو خدا مند متعال نے اس کے بدلے میں سورہ مبارکہ نمل میں ایک مرتبہ بسم اللہ کو دوہرا دیا۔ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے توجہ خط لکھنا چاہا ملکہ بلقیس کو تو لکھا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے، لیکن کس چیز سے ہے؟ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے لکھا جا رہا ہے۔ اب جانتے ہیں میں نے اگلے دن بھی گزارش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 اشخاص کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی ہے۔ ان میں سے 2 کافر 2 مومن۔ 2 کافر، ان میں سے ایک کا نام بتایا تھا کہ وہ نمرود۔ تو میں انتظار میں تھا کہ شاید آپ تقاضا کریں کہ باقیوں کا ذکر بھی ہو جائے، تو معلوم ہوا کہ آپ سب کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن میں تذکر کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرا کافر بدبخت، وہ بخت نصر تھا، لیکن 2 مسلمان تھے، مومن بندے تھے، جن کو خدا نے پوری دنیا پر حکومت دی۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے کہ جن کو خدا نے پوری دنیا پر حکومت بخشی تھی۔ یہ ہوائی جہاز تو شاید 1901 میں ایجاد ہوئے ہیں، خدا نے انہیں اس دور میں ہوائی جہاز عطا کر دیے تھے کہ ان کا تخت جو ہے وہ فضا میں پرواز کرتا تھا۔ توجہ، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، واقعہ حضرت سلیمان بن داؤد سارا نہیں سنانا چاہتا، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ توجہ کیجیے، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ وہ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اور جن و انس ان کے لشکر میں شامل تھے۔ سورہ نمل میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سورت کو سورہ نمل کہتے ہی اسی لیے ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ ان کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا، کثرت تھی نیچے۔ تو ایک چیونٹی بولی، توجہ کیجیے، ایک چیونٹی بولی، حضرت سلیمان تخت پر ہیں، تخت ان کا فضا پہ ہے، منظر ذہن نشین رہے۔ ادھر چیونٹی نے زمین پر چیونٹیوں کے درمیان ایک گفتگو کی۔ وہ گفتگو، توجہ کیجئے، وہ گفتگو حضرت سلیمان نبی نے فضا میں تخت پر سنی۔ بس میں ان لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی تو بس ہم جیسے بشر ہوا کرتے ہیں، جس طرح ہمارے 2 کان ہیں ان کے بھی 2 کان ہوتے ہیں، جس طرح ہماری 2 آنکھیں ان کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جس طرح ہماری زبان ہے ان کی بھی زبان ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے دوست، اس میں شک نہیں ہے، لیکن تیرے کانوں میں اور ان کے کانوں کی سماعت میں فرق ہے۔ چیونٹی تیرے کان میں بھی ڈال دی جائے تو اس کی بات نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اور سلیمان نبی نبیوں میں سے سب سے کم درجے کا نبی ہے، اور اس کی قوت سماعت یہ ہے کہ چیونٹی زمین پہ بات کرے، اس کا تخت فضا میں ہو، اور وہ فضا میں بھی اس کی بات کو سنے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، اسے پکڑوا۔ لہذا انبیاء و آل محمد کو اپنے آپ پر قیاس نہ کیا کرو۔
پکڑوایا چونٹی کو، اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا چونٹی بتا تیرا کیا مقام ہے؟ توجہ کہ تو نے میرے لشکر کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں وہ تمہیں مسل کے نہ رکھ دے، تیرا کیا مقام ہے؟ چونٹی مسکرائی، کہا میرا مقام پوچھتے ہو؟ اللہ کا نبی تخت پر ہو، اس کا تخت فضا میں ہو، وہ اپنے ہاتھ کو بلند کرے، جو اس کے ہاتھ کی بلندی پہ ہو وہ میں ہوں۔ کہا ماشاءاللہ اچھا استقبال کیا، انشاءاللہ نتیجہ دلوں میں اترے گا۔ کہا تیرے جواب سے مجھے خوشی ہوئی ہے، تجھے معلوم ہے میں پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہوں، مجھ سے کچھ مانگ، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو چونٹی مسکرائی، اس نے کہا منگتے سے کیا مانگوں؟ تو نے خود یہ سارا اقتدار جس سے مانگ کے لیا ہے میں بھی اسی سے مانگوں گی۔ دعوت دے رہا ہوں محبت بری، کہا کچھ تو مانگ، میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا پھر روزی مرا فراخ کن، عمر مرا دراز کن، میری روزی بڑھا دے، میری عمر میں اضافہ کر دے۔ کہا کہ یہ روزی بڑھانا اس کا کام ہے، عمر کا اضافہ اسی کا کام ہے۔ کہ اسی لیے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا منگتے سے کیا مانگوں، میں کیوں نہ اسی سے مانگوں جو سب کو دیتا ہے، جو جس کی جس قدر چاہے عمر بڑھا دیتا ہے، جس کی جس قدر چاہے عمر کم کر دیتا ہے۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت، ہدایت کے شہر کے 114 محلوں کے ہر محلے کا ٹائٹل سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور مذہب اہل بیت کے نزدیک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے سوائے سورہ توبہ کے یا تو ایک مستقل آیت ہے یا پہلی آیت کا حصہ ہے۔ توجہ۔ پھر یہ میرے پاس جنابی المودہ ہے، برادر اہل سنت علامہ سلیمان حنفی قندوزی ہیں، ترجمہ کرنے والے ملک العلماء علامہ محمد شریف شاہ رسولی ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمہ کے صفحہ نمبر 119 پر یہ حدیث موجود ہے، آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ صلوات پڑھ لیجئے۔ علم جان لیجئے، علم جان لیجئے، علم جان لیجئے، یقین کر لیجئے، آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ اعلم ان جمیع اسرار الکتب السماویت فی القرآن، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام اسرار کو کتب سماویہ میں رکھ دیا ہے، تمام اسرار کو، جمیع اسرار الکتب السماویہ، تمام کتب سماویہ کے اسرار کو خدا نے فی القرآن قرآن میں رکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا وَجَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ، اور پھر جو کچھ قرآن میں ہے اللہ نے اس سارے قرآن کو سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کے کتنے پارے ہیں، بتائیں گے کتنے پارے ہیں؟ سورہ فاتحہ کس پارے میں ہے؟ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ تو سورہ فاتحہ کس پارے میں ہوئی؟ پہلا پارہ تو الف لام میم ہے، دوسرا پارہ تو سایقول ہے، تیسرا تو تلک الرسل ہے۔ تو آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پہلے پارے میں ہے، پہلا پارہ تو الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، نہیں دیکھا آپ نے؟
تو سورہ فاتحہ کس پارے میں ہے؟ نہیں، سورہ فاتحہ کسی پارے میں نہیں ہے، بلکہ سارے پارے جمع ہو کر اپنے تمام اسرار و رموز کے ساتھ جس میں پائے جاتے ہیں اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا زبنان۔ وَجَمِيعَ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے، یہاں تک فاتحہ تک علامہ جلال الدین سیوطی برادر اہل سنت عظیم مفسر قرآن اپنی شورہ آفاق تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد مذہب اہل بیت اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حدیث یہاں پر تمام نہیں ہوتی، بلکہ حدیث آگے ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَجَمِيعَ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اللہ نے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے۔ وَجَمِيعَ مَا فِي بَسْمَلَةِ فِي الْبَاءِ الْبَسْمَلَةِ، اور جو کچھ خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے وہ سب کچھ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں رکھ دیا ہے۔ وَجَمِيعَ مَا فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ فِي النُّقْطَةِ الَّتِي هِيَ تَحْتَ الْبَاءِ، اور جو کچھ اس با میں ہے وہ سب کچھ اللہ نے اس کے اس نقطہ میں رکھ دیا ہے جو نقطہ اس با کو با بنا رہا ہے۔ توجہ کیجئے، اور وہ میرے پڑھے لکھے دوستو، احباب، بھائی اور بہنوں، وہ نقطہ یہ نہیں ہے کہ قلم آپ کسی کاغذ پر ٹکائیں اور جو نشان پڑ جائے وہ نقطہ۔ فرماتے نہیں، خطیب منبر سنونی اپنا ید اللہ ہاتھ اپنے سینہ بیکینہ پہ مارتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسرار الہیہ کتب سماویہ میں آئیں، کتب سماویہ قرآن میں، قرآن فاتحہ میں، فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم با میں، با نقطہ میں آئے تو وہ نقطہ یہ نہیں ہے۔ فرماتے آنا نقطہ تو تحت البا، وہ اسرار الہیہ کا نقطہ میں علی حیدر کر رہا ہوں۔ مجھے شان حیدر کرار میں یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، اس حدیث کی روشنی میں نشہ ولایت میں مخمور مذہب اہل بیت کے ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے سے ایک مرحلہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ اسرار الہیہ سمٹتے 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 نقطے تک پہنچے تو نقطہ ابو طالب کا لال علی حیدر کرار بنتا ہے، اور یہی علی حیدر کرار بولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتی ہے، یہی تھوڑا سا وضاحت کرے تو سورہ فاتحہ بنتی ہے، اس کا بیان مزید کھلے تو قرآن بنتا ہے، قرآن سے پھیلے تو تورات و زبور و انجیل بنتے ہیں، تورات و زبور و انجیل سے پھیلے تو صحف بنتے ہیں۔ بس مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے، میں شان حیدر میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں جانتا کہ راز الہی سمٹ کر مجسم صورت اختیار کریں تو ابو طالب کا لال علی حیدر کرار بنتا ہے، اور علی حیدر کرار اپنی فضیلتوں میں پھیلے تو پھیلتے ہوئے آخر اسرار خدا بن جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا علی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عنوان کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر کی قسم۔ خداوند متعال نے اپنے نوجوان عزیزوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خداوند متعال نے پورے قرآن مجید میں 50 مقامات پر
قسم اٹھا کر بات کی ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 50 مقامات پر۔ جس کے نام کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اس نے 50 مقامات پر قسم اٹھا کے بات کی ہے۔ دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے 5 مقامات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ مذہب اہل بیت کے عظیم عالم دین، پاکیزہ کردار و سیرت شخص اس بات پہ گواہی دیتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے مطالعہ کی بنیاد پر، کہ اس شمس سے نہ یہ سورج مراد ہے، نہ اس کی یہ کرنیں مراد ہیں، نہ یہ چاند مراد ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں جب پنجتن پاک مباہلہ کے لیے میدان میں اترے اس طرح سے کہ جس طرح سے آیت اتری تھی، اس طرح سے اترے جس طرح سے آیت اتری تھی۔ آیت کیسے اتری تھی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس کا ترجمہ کرنے میں اکثر خطبہ اشتباہ کر جاتے ہیں۔ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ نبی کریم نے کہا جاؤ تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لاتے ہیں، تم اپنی نساء کو بلا لاؤ، ہم اپنی نساء کو بلا لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلا لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو بلا لاتے ہیں۔ عظمت قرآن کی قسم اس میں ان سے اشتباہ ہوا ہے، بلکہ نبی کریم نے یوں نہیں کہا کہ تم اپنے بلا لاؤ ہم اپنے بلا لاتے ہیں، فرمایا نہیں، جاؤ ہم اپنے بلا لاتے ہیں تم اپنے بلا لاؤ۔ فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے۔ تم اپنے بلا لاؤ ہم اپنے بلا لاتے ہیں، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ ہم اپنے بلا لاتے ہیں تم اپنے بلا لاؤ، فرق کیا ہے اس میں؟ فرق قرآن کے لفظوں میں واضح موجود ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہم بلا لاتے اپنے بیٹے اور تم بلا لاؤ اپنے بیٹے۔ آیت کے لفظوں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ حق پرست میدان میں اترنے کے لیے دوسروں کو بعد میں دعوت دیتے ہیں، پہلے خود اتر کے دکھاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ آگے تشریف لائیں، سیکرٹری صاحب جو ہے وہ التماس کر رہے ہیں، بہرحال صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں گے۔ دوست احباب، محنت رائے گا نہ جائے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ میدان میں پہلے خود اترتے ہیں، پھر دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے ان کو دعوت دیں پھر خود اتریں۔ بس جیسے آیت اتری تھی اسی کے مطابق نبی کریم میدان میں اترے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ دعوت دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے مدینہ شہر پر نگاہ نبوت دوڑائی تو ابناء بہت تھے، لیکن آج ابناء کی ضرورت نہ تھی، ابناء انا کی ضرورت تھی۔ نساء بہت تھی، لیکن آج فقط نساء کی ضرورت نہ تھی، نساء انا کی ضرورت تھی۔ انفس بہت تھے، لیکن آج انفس کی ضرورت نہ تھی، آج انفس انا کی ضرورت تھی۔ عظمت اہل بیت کی قسم، عظمت در زہرا کی قسم، قسم بخدا نگاہ نبوت نے مدینہ شریف کے 1100 گھروں کی مشتمل آبادی پر نظر دوڑائی، جس گھر سے نبی کو نا کے مصداق تمام کے تمام یکجا ملے،
ابناءنا کی جگہ پہ حسنین ملے، نساءنا کی جگہ پہ زہرا ملی، انفسنا کی جگہ پہ علی ملے، وہ کسی غیر کا گھر نہیں، حیدر کرار کا۔ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ورنہ ہمیں جان سے پیارے ہیں محمد۔ جبریل نے اکثر در زہرا پہ یہ سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ آواز بلند تر صلوات۔ توجہ ہے دوست احباب، محنت رائے گا مجھے۔ ابناءنا کی جگہ پر گودی میں حسین، انگلی کے ساتھ حسن، چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی زہرا، ان کے پیچھے کمر امامت بنے ہوئے علی حیدر کرار۔ اس طرح سے جب یہ قافلہ چلا تو علامہ فرماتے تھے کہ اس وقت خداوند متعال نے ان آیات کی ساتھ عظمت اہل بیت کا قصیدہ پڑھا اور کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے شمس نبوت کی قسم، اس کی کرن زہرا کی قسم، اور قمر امامت علی حیدر کرار کی قسم، جب وہ پیچھے پیچھے چلا آئے۔ تین قسمیں ہو گئی، دامن وقت میں گنجائش تمام ہو رہی ہے۔ چوتھی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم، جب وہ اپنا مقام چھوڑے، قسم بخدا ہم جن جن کو آپ تارا کہتے ہیں ہم بھی انہیں پیارا کہتے ہیں۔ ادب و احترام سے محبت بھری دعوت، جن جن کو آپ تارا کہتے ہیں ہم بھی انہیں پیارا کہتے ہیں، لیکن نگاہ قدرت میں وہ تارا پیارا ہے جو اپنے مقام کو چھوڑے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، جب وہ اپنے مقام کو چھوڑے اور اس مقام پہ پہنچے جس مقام کو در زہرا کہا جاتا ہے، تو وہ تارا نگاہ قدرت میں پیارا ہو جاتا ہے جو نبی کریم کے اس ارشاد گرامی پر کہ زہرا کا عقد اس کے ساتھ ہوگا جہاں تارا اترے گا۔ بس پانچویں قسم والعصر، عصر کی قسم، اس عصر سے 20 معنی بیان کیے ہیں مفسرین مذہب اہل بیت نے، 20 معنی بیان کیے ہیں۔ ان 20 معنی میں سے صرف ایک دو معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلا معنی زمانہ ہے، دہر۔ قرآن مجید میں بھی ایک سورت ہے جسے سورہ دہر کہتے ہیں، ہے نا؟ آپ کو یاد ہے؟ عصر کا معنی دہر، زمانہ۔ زمانہ اپنے نشیب و فراز سے قوموں کو گزارتے ہوئے زمانے میں بسنے والوں کو بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں بسنے والوں، یہ زمانہ فنا کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر بقا کی طرف جانا ہے تو پھر زمانے کے ساتھ ساتھ صاحب الزمان کا دامن تھامنا پڑے گا۔ کا اس عصر سے مراد نماز عصر کا وقت ہے، بالکل قریب نماز عصر۔ ہر نماز عصر کی قسم نہیں، ہر نماز عصر کی قسم نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، نشہ ولایت میں دعا کرو گے انشاءاللہ۔ گود امامت ہے، سر نبوت ہے، نبی رحمت آرام فرما رہے ہیں۔ توجہ کیجئے موالیان حیدر کرار، داد دینے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ گودی امامت ہے،
سر مبارک نبوت ہے، نبی رحمت گودی امامت میں سر رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ کتنا عظیم کام ہے کہ نبوت آرام فرما رہی ہے۔ اس عالم میں سورج غروب ہونے کو چلا اور علی کی نماز عصر قضا ہونے لگی تو علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ توجہ، آنسو چہرے نبوت پہ پڑے۔ نبی رحمت نے آنکھ کھولی اور کہا یا علی کس نے رلا دیا؟ کتنا عظیم کام، نماز قضا ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ علی والو، علی سے پیار کرنا ہے تو پھر کام کیسا ہی کیوں نہ ہو، کام کو کہہ دو نماز کا ٹائم ہے، نماز کو نہ کہو کہ ابھی کام ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ آپ کھڑے ہوئے، کہا یا علی توجہ کیجیے، اشارہ کیجیے، جس مقام پر آپ چاہتے ہیں سورج کو پلٹا لیجیے اور وہیں پر پلٹا کر آپ نماز ادا کر لیجیے۔ آئیے ذرا مل کر عرض کریں، یا رسول اللہ، آپ کی اپنی انگشت مبارک میں اتنی قوت ہے کہ اگر آپ مکہ میں اسی انگشت کے اشارے سے چاند کی طرف اپنا انگشت کا اشارہ کریں تو وہ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو آپ اسی انگشت کے ذریعے سے سورج کو بھی پلٹا دیجئے۔ تو آپ فرمائیں گے قاضی خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی شک نہیں میری انگشت میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر میں چاند کی طرف اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت کی موجودگی میں دنیا دیکھ لے کہ امامت کا اختیار بھی کہاں تک ہوتا ہے۔ علی نے سورج کو پلٹایا، کہاں سورج پلٹا؟ توجہ، زمین آمادہ ہے، فصل کاشت کرنا چاہتا ہوں، کہاں پلٹا؟ نہیں، صرف اشارہ کیا۔ جیسے جیسے گشت بلند ہوتی گئی، سورج اپنی تنابیں سمیٹ کر اسی طرح بلند ہوتا گیا۔ خدا کو سورج کا یہ پلٹنا اتنا پسند آیا، کہا والعصر، اس پلٹتے ہوئے سورج کی قسم۔ داد دینے والوں ذرا سوچ لو کہ سورج کو علی نے کہا نہیں، اشارہ کیا ہے، تو نگاہ قدرت میں علی کے اشارے پر عمل کرنے کے نتیجہ میں وہ نگاہ قدرت میں پیارا ہو گیا ہے۔ تمہیں تو علی اشارہ نہیں کر رہے، بار بار فرما رہے ہیں، اور پھر تم فرمان پہ بھی عمل نہ کرو تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لو۔ علی تو ایسا امام ہے کہ جس کے اشارے پر بھی کوئی عمل کر لے تو اللہ کو پیارا بن جاتا ہے۔ اگر تو نگاہ قدرت میں پیارا ہونا چاہتا ہے، اشارے تو دور کی بات، علی کے فرمان پر ہی عمل کر لے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان، فرماتے ہیں لا تجعلوا علمکم جہلا، اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو۔ آخری بات، اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو۔ وَيَقِينَكُمْ شَكَّا، اور اپنے یقین کو شکوک و شبہات کی نظر مت کرو۔ مولا علی نظر بلایا، دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے، دامن وقت میں گنجائش کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ لا تجعلوا علمکم جہلا، اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو۔ وَيَقِينَكُمْ شَكَّا، اپنے یقین کو شکوک و شبہات کی نظر مت کرو۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم ہو
اور بندہ اپنے آپ کو جاہل شو کرے. ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا. علم ہو اور بندہ اپنے آپ کو جاہل شو کرے. یقین ہو اور بندہ اپنے آپ کو مشکوک بنائے. نہیں ہو سکتا. مولا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر علی تمہیں ایک دعوت دیتا ہے. اذا علمتم فعملوا، اگر علم ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا، اگر یقین ہے تو پھر قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. عصر سے مراد یہ سورج جو نظام شمسی میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، روزانہ صبح کو طلوع ہوتا ہے تو اسے طلوع ہوتا دیکھتا ہے، آخری دعوت طلوع ہوتا دیکھتا ہے کہ تجھے ایک زرد رنگ کی ٹکیا نظر آتی ہے، تو اس کی طرف دیکھ سکتا ہے. دیکھتے دیکھتے چند گھنٹوں میں یہ اس عروج پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کی طرف نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر ابھی چند ہی گھنٹے گزرتے ہیں کہ وہی سورج جو اس قدر عروج پاتا ہے پھر اس قدر زوال میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہی ٹکیا، اور تو اس کی طرف پھر دیکھ سکتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی ٹکیا ہے. تو فرمایا یہ شمس بھی مجھے پیارا ہے کہ یہ ہر روز دعوت دیتا ہے، درس دیتا ہے. جس نظام شمسی کے ایک سیارے میں تو زندگی بسر کر رہا ہے، اس سیارے کے مرکز کی یہ حالت ہے کہ روزانہ صبح تیرے سامنے طلوع پکڑتا ہے، پھر عروج پہ آتا ہے، اور پھر وہی زوال پذیر ہو کر غروب ہو جاتا ہے. کیا ہر روز کا یہ طلوع ہونے والا سورج، یہ عروج پکڑنے والا سورج، یہ غروب ہونے والا سورج تجھے کوئی دعوت نہیں دیتا؟ یہ اصل میں تجھے دعوت دیتا ہے کہ تیری حالت بھی یہی ہے. کل تو بچہ تھا، پھر تو شباب میں آیا، پھر تو بھی زوال میں چلا جائے گا اور آخر غروب ہو جانا ہے. تو یہاں پر ایک سرائکی شاعر کے ذریعے سے، سرائکی شاعر کے شعر کے ذریعے سے دعوت دینا چاہتا ہوں. ہے پروگرام؟ دعوت دے دوں تو ایک محبت بھری صلوات تو پڑھ لیجیے. تو سوچ گبرو، تو سوچ نیگر، جوان گبرو نیگر، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں. تو سوچ گبرو، تو سوچ نیگر، تو کہتے ہی وڈا ذہین بڑسیں. اے محل تے ماڑیاں پہ بے ہنڈے سن، تو سنج نگردہ مکین بڑسیں. تو سوچ گبرو، تو سوچ نیگر، تو کہتے ہی وڈا ذہین بڑسیں. اے محل تے ماڑیاں پہ بے ہنڈے سن، تو سنج نگردہ مکین بڑسیں. قدردان دوست احباب، بہت ادبی جملہ ہے. زمین کولوں تے رزق کھا دے تے تو بھی رزق زمین بڑسیں. بہت ادبی جملہ ہے. تو سوچ گبرو، تو سوچ نیگر، تو کہتے ہی بڑا ذہین بڑسیں. اے محل تے ماڑیاں پہ بے ہنڈے سن، تو سنج نگردہ مکین بڑسیں. زمین کولوں تے رزق کھا دے تے تو بھی رزق زمین بڑسیں. وقت کیا کراں جاں باز کی تو خدا چا راضی، ولا تو جنت نشین بڑسیں. توجہ توجہ. آپ کی محبت میں ایک اور سرائے کی بات سنانا چاہتا ہوں. شاید آپ میں سے کچھ بزرگان ہوں جنہوں نے اس ذاکر اہل بیت کو سنا ہو. ان کا نام نظر قطبی تھا. نہیں معلوم
زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں، اگر زندہ ہیں تو خدا صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، وفات پا گئے ہیں تو خدا مغفرت کرے، موت برحق ہے، ان کا بند ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بند پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو خصوصاً۔ چند روزہ نظر بہار ہوئی ای دنیا دے گلشن دی، آخری دعوت۔ چند روزہ نظر بہار ہوئی ای دنیا دے گلشن دی، دس خواب تو ود بھی یاد ہوئی کوئی گل اپنے بچپن دی۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ چند روزہ نظر بہار ہوئی ای دنیا دے گلشن دی، دس خواب تو ود بھی یاد ہوئی کوئی گل اپنے بچپن دی۔ اے نوجوان سوچ، چند روزہ نظر بہار ہوئی ای دنیا دے گلشن دی، دس خواب تو ود بھی یاد ہوئی کوئی گل اپنے بچپن دی۔ نیاز لے رہا ہوں، خوب ذہن نشین کر لیجئے، ذہن نشین۔ تو پھر چند روزہ نظر بہار ہوئی ای دنیا دے گلشن دی، دس خواب تو ود بھی یاد ہوئی کوئی گل اپنے بچپن دی۔ متا این بہارچ آوی ونی ای چمن تے رت اجڑن دی، گل گئی ای لو بد عملی دی کوئی کر تجویز بچن دی۔ ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، بات تمام ہو گئی، ابھی وقت ہے، اور یہ عزاداری سید الشہداء احیاء دین کے لیے ہے، اس سے دین کو زندگی ملتی ہے، دین کو زندگی ملتی ہے عزاداری سید الشہداء سے۔ ابھی وقت ہے، اسی مجلس کے نتیجہ میں ابھی وقت ہے، نہیں معلوم اگلے سال کس کو نصیب ہو۔ خوشحال ہیں ہم کہ خدا نے ہمیں اس سال عزاداری سید الشہداء میں شرکت کا موقع دیا، ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ ہماری شب روز گناہوں سے دور تھی، مجلس سے عزا میں آئے تو ہمارے سیاہ دل سخت دل نرم ہوئے، نام حسین آتے ہی آنکھوں میں آنسو گئے۔ اگر تیرے شب روز گناہوں میں گزرے ہیں تو گھبرا نہیں، تیرے اور میرے دامن میں اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ حور کے دامن میں تھا۔ کتنا بڑا گناہ ہی تیرے میرے دامن میں کیوں نہ ہو، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ حور کے دامن میں تھا۔ حور کے دامن میں کتنا بڑا گناہ تھا، جگر تھام لیجیے، حور کے دامن میں اتنا بڑا گناہ تھا کہ 2 محرم کو فرزند رسول کی سواری کے لجام میں ہاتھ ڈال کر کربلا کے لگودگ صحرا میں علی و بطول کی بیٹیوں کے اترنے کا سبب بنا۔ لیکن عزاداری سید الشہداء بتاتی ہے کربلا میں ایک در ہے جسے در توبہ کہتے ہیں، اس در توبہ کا نام حور ہے۔ حور سے طریقہ سیکھ کے توبہ کیسے کی جاتی ہے علماء مقتل نے بیان کیا ہے۔ صبح عاشور تھی اور حور فرات کے کنارے وضو کر رہا تھا، واہ غربت زہرا، فرات کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا کہ کسی سیاہ پوش بی بی کی آواز آئی، اے حور تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ پانی میرا حق المہر ہے، میرے حق المہر سے وضو بھی کرتا ہے اور میرے فرزند کو قتل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔
گھبرا گئے، جسم کانپنے لگ گئے۔ اس کے غلام نے کہا کہ آپ عظیم بہادر ہیں، یہ آپ پر یہ حالت آج کیوں ہو رہی ہے؟ کہا آج میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ لمحوں کے فیصلے، لمحوں کے فیصلے، لمحہ پہلے جہنم میں، لمحہ بعد جنت میں، لمحوں کا فیصلہ۔ یہ درس توبہ اور دیتا ہے۔ بس بیٹے سے کہا بیٹے میرا یہ ارادہ ہے۔ حر کے بیٹے کا نام بکیر تھا۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ادھر حر نے گھوڑے پہ سواری اختیار کی، سمد رنگ کا گھوڑا تھا حر کا، ایڑ لگائی اور حر کا گھوڑا فراٹے کھاتے ہوا خیام اہل بیت کی طرف بڑھا، بڑے قریب سے خیام اہل بیت کی طرف بڑھا۔ جب قریب پہنچا گھوڑے کو چھوڑ دیا، گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے گناہگار چہرے کو اپنے امامے کے داغ حصے سے ڈھانپ لیا اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا اور اب اتر کر چلنے لگا۔ ادھر زہرا کے لجپال بیٹے کی نظر پڑی۔ کہا عباس بھیا ادھر آؤ، اکبر لال ادھر آؤ، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اجرکم علی اللہ، یہی آپ کے پاس ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ عباس گھوڑے پہ سوار، علی اکبر گھوڑے پہ سوار حر کے استقبال کے لیے آگے بڑھے کہ اتنے میں امام حسین کی لجپالی میں اضافہ ہوا۔ امام خود حر کے استقبال میں چلا۔ امام کو آتا دیکھ کر عباس نے بھی گھوڑا چھوڑ دیا، علی اکبر بھی گھوڑے سے اتر گئے۔ جگر تھام لیجیے۔ مولا نے پوچھا تم کیوں گھوڑے سے اتر گئے؟ کہا آقا جو آپ کا اتنا باعزت مہمان ہو کہ آپ پیدل چل کے اس کا استقبال کریں، ہم سوار ہو کر اس کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں؟ اور امام کے قدموں تک پہنچا، قدموں کے بوسے لینے لگا اور ایک بات عرض کرتا تھا، مولا میں بڑا گناہگار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ مولا میں بڑا گناہگار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ مولا میں بڑا گناہگار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ زہرا کے لجپال بیٹے نے حر کو بازوں سے تھاما، بلند کیا، سینہ سے لگایا، حر کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا حر مہمان خوش آمدید، تیرے در پہ آنے میں دیر تھی، ہمارے کرم میں کوئی دیر نہیں ہے۔ کربلا کا پہلا شہید حر کہتے آقا مجھے اجازت دیجیے، جس طرح گستاخی کرنے میں میں نے پہل کی ہے، میں چاہتا ہوں پہلے میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ نچھاور کروں، لیکن مولا اس سے پہلے ایک اور اجازت چاہتا ہوں۔ کہا حر بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں پہلے میرے اس جوان بیٹے کو اجازت دی جائے تاکہ یہ آپ کے قدموں پر جان نچھاور کرے۔ کیوں ہو سکتا ہے جوان ہے، مجھے خون میں لت پت دیکھ کر یہ آپ کی نصرت سے منہ موڑ جائے، میں آپ کی اماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حر جگر تھام لیجیے۔ حر کا بیٹا میدان کارزار میں آیا، جام شہادت نوش کیا۔ حر بیٹے کے لاشا کی طرف بڑھا کہ بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے، ماتم کی تیاری کرو۔ امام حسین نے فرمایا حر تو بیٹے کے لاشا کو نہیں اٹھائے گا، میرے نانا کی شریعت میں بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشا نہیں اٹھا۔ اور نظر ہاتھ باندھ کے عرض کرے آقا حر کے بیٹے کے لیے تو کہہ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ لاش اکبر اٹھا۔ حر نے اجازت لی، حر میدان کارزار میں آیا، ہو گیا پرسہ، میدان کارزار میں آیا، 80 ملاعین کو فنار کیا۔ آخر ایک ملعون نے حر کے گھوڑے کو نشانہ بنایا،
گھوڑے کو تیر لگا، گھوڑا گرا، حر گرے، لیکن حر اپنے آپ کو پھر سنبھالتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، مقتل میں موجود ہے کہ حسینیوں کی شجاعت گھوڑوں کی محتاج نہیں ہو، میں لشکر حسینی کا شیر ہوں۔ اب ابن سعد نے آواز دی کہ اس سے تنہا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہر طرف سے اس پر تیروں کی بارش کر دی جائے۔ ادھر مہمان حسین کی مہمان نوازی تیروں سے ہونے لگی، اور ایک مرتبہ حر کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا جس میں کوئی تیر پیوست نہ ہوا ہو۔ حر زمین پہ گرا، ادھر حر زمین پہ گرا، ادھر زہرا کا لجپال بیٹا آگے بڑھا، حر کا سر مثال بلا تشبیہ حر کا سر اٹھایا، حسین نے اپنی گودی میں رکھا۔ جب حر نے محسوس کیا کہ میرا سر گودی حسین میں ہے تو پھر ایک بات کرتا ہے، مولا میں بڑا گناہگار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو گیا؟ اجرکم علی اللہ، یہ ہے معافی مانگنے کا انداز، کیا میرا گناہ معاف ہو گیا؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا، حر تو کتنا خوش قسمت ہے کہ آخری وقت میں تجھے میری گودی نصیب ہے، ابھی تیری آنکھیں بند ہوں گی، میرا نانا تیرا استقبال کرے گا، میرا باپ تجھے جام کوثر سے سیراب کرے گا، اور اپنی قسمت کو سلام کر کہ تجھے دعائیں دینے کے لیے میری اماں زہرا آ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر وہی بات کہتا ہے، معافی مانگ لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اور پھر کہتے ہیں، مولا بڑا گناہگار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، مجھے یقین ہے، آپ نے کہہ دیا ہے، یقین ہے، لیکن میں اپنی نجات کا کوئی پروانہ چاہتا ہوں، مجھے میری نجات کی کوئی سند دے دیجئے۔ اے زہرا کے لال، تیری لجپالی پہ قربان جاؤں۔ امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ رومال نکالا جو اماں زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا تھا، حر کے زخمی ماتھے پہ باندھ کے کہا، حر جا، یہ تیری دنیا و آخرت کی ضمانت ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ فقیر جب زیارات پہ جاتا ہے، زائرین کو حضرت حر کی مزار پہ لے جاتا ہے تو صدا دیتا ہے، زری کو بوسہ دینے والوں، اس زری میں صرف حر نہیں، زہرا کا رومال بھی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت۔ اے اللہ، ان تمام عزادار آنکھوں کو بارگاہ حر سے درس توبہ لیتے ہوئے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی رحمت نے فرمایا ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبا، جو آل محمد کا چراغ، محبت کا چراغ دل میں روشن کر کے مرتا ہے، خدا اسے اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ دے دے۔ اے اللہ، آل محمد کی محبت کے صدقے میں ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ انہی مظلوموں کی مظلومیت کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک توبتا قبل الموت، کہہ دو نا الہی آمین۔ اپنی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، درد بھرے دل کے ساتھ، حر سے جڑے ہوئے کہہ دو، اللہم انا نسألک توبتا قبل الموت وراحتا عند الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والسلام۔